کے ان قصوں کو کیوں نہیں اچھالا جاتا اور ان کا رد کیوں نہیں کیا جاتا؟ میرے بھائی، یہ ہمارے یہ سوال جو ہے، یہ میرا خیال ہے یہاں ایک کیسٹیں بڑی گردش کر رہی ہیں. یہ کوئی مکے سے ایک آدمی آتا ہے ادھر، ہے نا، یہاں اپنے آپ کو حجازی مکی کے نام سے معروف کرتا ہے، چھپ چھپ کے گھروں میں تقریریں کرتا ہے اور ہے گمراہ آدمی بہرحال. اور وہ اس طرح کی باتیں اپنی تھیلی میں کتاب الروح ابن قیم کا حوالہ لے کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے اور کہتا ہے جی یہ دیکھو معجزہ، یہ دیکھو کرامت، اور اس کے نام پر وہ اپنے بزرگوں وہاں انڈیا پاکستان، یہاں نہیں، وہ انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی کہانیاں اور ان کے قصے بتا بتا کر ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتا ہے. تو ایسے لوگ بہرحال منافق ہوتے ہیں. میں یہ کہوں کہ ہمارے ہاں جو فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے ان کتابوں کو پڑھ کر لوگ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. ابن قیم کی کتاب جو غلط سلط باتیں اس میں جو بھی لکھی ہیں، اگر لکھی ہیں تو وہ جھوٹ ہے، اس کے اوپر یہاں کوئی عمل نہیں کرتا، نہ ہی ان باتوں کو یہاں کوئی مانتا. ابن قیم کا نہ کوئی مقلد ہے، نہ ابن قیم کا کوئی ان کی غلط باتوں میں پیروکار ہے. ابن قیم ہو، ابن تیمیہ ہو، امام ابن کثیر ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے، بلکہ ان سب کی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں تولی جاتی ہیں. جس کی صحیح ہے مان لے گی، جس کی غلط ہے اس کو ان کے حوالے کر دی گئی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ابن قیم کی باتیں جب ہم مردہ پرستی یا اس سے رد کرتے ہیں تو آٹومیٹک وہ رد ہوتی. اور چونکہ ہماری قوم اردو جانتی ہے، اس لیے اردو زبان میں جو گند ہے اس کو ہم اچھالتے ہیں. عربی جانتے تو ہم عربی میں اچھالتے. البتہ ہمارے جو عربی داں مشائخ ہیں، علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن قیم سے یہاں غلطی ہوئی، ابن قیم کے واقعات صحیح نہیں، اس کا رد کرتے ہیں وہ اپنی زبان میں، ہے نا. لیکن یہ شخص عربی جانتے ہوئے بھی اس کو لوگوں کے اندر گمراہ کرنے کے لیے علامہ ابن قیم، امام محمد بن عبد الوہاب اور دوسرے یہاں جو معتبر مانے جاتے ہیں ان کا نام لے کر اپنی گند پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہدایت عطا فرمائے لوگوں کی اس گمراہی سے، ایسے لوگوں کے فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور یا تو انہیں ہدایت فرمائے یا ایسے برے علماء کے وجود سے اس دنیا، ایسے برے علماء کے وجود سے اس دنیا کو پاک و صاف فرمائے. بولو آمین. تھوڑے لوگوں نے آمین کہا. آپ نے کیسٹ میں کہا مائی کا لال، اس بات سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے، اس کا دل صاف کریں اور کوئی غلطی ہو تو معاف کریں. مائی کا لال یعنی اپنی ماں کا ہر ایک لال ہوتا ہے. تو کہیں بھی کہا ہوگا میں نے کہ بھائی مائی کا لال نہیں جواب دے سکتا، یعنی کوئی بھی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو جواب دے، یعنی ماں کا لاڈلا، ماں کا پیارا. تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ اتباع سنت کی اپوزٹ ہے. جہاں تقلید ہے وہاں اتباع نہیں، جہاں اتباع ہے وہاں تقلید نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تقلید کہتے ہیں آنکھ بند کر کے کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل اور ثبوت کے تسلیم کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں. کسی امام کی تقلید جائز ہے کہ نہیں؟ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہے. تو جائز کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ جو فرض ہے وہ پڑھو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ صوفیت کیا ہے؟ صوفیت آپ اس کے موضوع پہ کہتے ہیں صوفی برہمن، صوفی اور شیطان، صوفیوں کا دھرم، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، صوفیوں کے دین. یہ صوفیت ایک جہالت ہے، جیسے جہالت کی پیداوار ہے برہمنیت، نصرانیت، یہودیت. ان تین کے سرچشموں سے نکل کر کے صوفیت آئی ہے، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس کو کہتے ہیں صوفیت. کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے. استخارہ خود کرنا چاہیے. آج کل ایک عالم دین لوگوں کے ارادے سن کر استخارہ کرتے ہیں اور ٹی وی پر اگلے پروگراموں میں میں نے ابھی اس کو بتایا یہ گمراہ عالم دین نہیں ہے. یہ عالم ہوتا تو یہ ایسی حرکتیں نہ کرتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا ہے، یہ کیا صحیح ہے؟ جب آپ تشہد میں بیٹھے جبھی سے آپ مٹھی باندھ کر داہنے ہاتھ کی اور انگلی کو یوں کر لیں یا یوں کر کے آپ اس سے اشارہ کریں. اشہد اللہ پر اٹھانا، الا اللہ پہ گرانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. امریکہ کے کہنے پر قرآن سے سورہ توبہ کو خارج کیا جا رہا ہے. ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اللہ کے احکام نہیں بلکہ امریکہ کے احکام سنتے مانتے ہیں. علماء اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس شیطان لعین نے کان میں آ کے پھونک مارا ہوگا. ابھی یہ کون سی بات رہی؟
کس نے کہہ دیا امریکہ کے کہنے سے سورہ توبہ کو بدلا جا رہا استغفر اللہ؟ یعنی ایک بندہ ایک ہی مسلمان ہے، باقی سارے کے سارے کافر ہیں. حماقت کی باتیں ہیں اس طرح کی. میں سمجھتا ہوں ان الشیاطین لیوحون بعضهم الی بعض، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ شیطان بعض کے کانوں میں پھونک مارتے ہیں، یہ بھی وہی شیطانی پھونک ہے کہ کسی نے جذباتی آدمی سے پھونک مار دی ہوگی کہ مسلمان سورہ توبہ میں پابندی لگا ہے. یہ الزام ہے، اور یہ شر پسند اور جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی طرف سے اس طرح کے شوشے اور اس طرح سے شگوفے، شائعات، افواہیں اڑائی جاتی ہیں اور امت کے درمیان غلط فہمیاں جو ہے ڈالی جاتی ہیں. بعض پرچے لکھ رہے ہیں باقاعدہ کہ کچھ اسلامی ملکوں سے کورسز سے یہ بات معروف ہے، جیسا کہ میں نے قریب ہی ایک پرچے میں یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ پاکستان سے دوسرے ممالک کو چھوڑیں، خاص پاکستان سے بہت ساری قرآنی آیات، بعض صورتیں کورس سے نکال دی گئی ہیں یا نکالی جا رہی ہیں، طے ہو گیا ہے. اور پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے وہ سارے کا سارا کن کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ وہ جو ملک کے اندر بیٹھتا بھی نہیں، رہتا بھی نہیں، پرنس عبد الکریم آغا خانی. پاکستان کا نظام تعلیم آغا خانیوں کے ہاتھوں میں دیے جانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. ساری یونیورسٹیوں کا چارج یا یونیورسٹیز بورڈ جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کا نصاب بدل کر آہستہ آہستہ جو ایک سبجیکٹ تھا اسلامک اسٹڈیز، اس کو کہیں اردو میں، کچھ معاشیات میں، کچھ معاشرتی علوم میں، کچھ فلاں میں بانٹ کر پورے کا پورا ایک سبجیکٹ کے طور پر جو کمپلسری تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ بات پرچوں میں لکھا گیا ہے. اب پاکستان سے کوئی آنے والا یا پاکستان کی ان کتابوں کو صحیح معنوں میں دیکھنے والا جو عینی مشاہدہ سے بتا سکے، میں ان میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میں نے یہ یہاں ایک بڑے معتبر اور ذمہ دار قسم کے رسالے میں یہ بات پڑھی. بہرحال میں چونکہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوں اس لیے میں سمجھا سعودی عربی کے تعلق سے یہ سوال ہوں. اگر پاکستان کے تعلق سے ہیں تو اللہ ایسے شرپسندوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. اور یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو سورہ توبہ کو قرآن سے باہر نکالے، اسے اس کی زندگی سے باہر نکال دو، اسے اس کی زندگی سے باہر نکال، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اور یہ سب شرپسند لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں. ہماری مسجد کا امام ننگے سر نماز پڑھاتا ہے. کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے؟ بے شک جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور شاید اسی لیے پڑھاتا ہو تاکہ احمقوں کی سمجھ میں آ جائے کہ ننگے سر بھی نماز پڑھنا جائز ہے. میں زاہد کمپنی میں نوکری کرتا ہوں. ہمارا کیمپ میں 2-3 آدمی 15-16 سال میں 3-4 مہینہ چلے لگاتا ہے اور ہر آدمی کو سمجھاتا ہے کہ یہ چلے لگانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی تربیت ہے. یہاں میں سوال، یہ چلے اللہ کے نبی نہیں لگے، یہ اللہ کے نبی پہ تہمت ہے. یہ اللہ کے نبی پر کیا ہے؟ تہمت اور بہتان ہے. ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے اور بدعت کو چھوڑ کر نبی کی سنتوں کو اور نبی کی نے جو تربیت جس طرح سے کی ہے اس انداز سے کرنی چاہیے. اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. ایک سوال بڑا اہم ہے، کیا احترام کی نیت سے والدین کے پیر چھو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جائز نہیں ہے. کسی سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ چاند گرہن کے دوران حمل والی عورت کے بچے اوپر اس کا سر پڑتا ہے. قرآن و سورت کی یہ سب جہالت ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. قبر میں جو تیسرا سوال ہوگا اس کے متعلق ذرا تفصیل بتائیے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، یعنی نبی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نبی کی اتباع کرتے تھے یا امتی کی کرتے تھے. ہاں پتہ چلے گا وہاں خبر میں. خوب دوڑو یہاں. کیسے مانتے تھے نبی کو؟ محمد رسول اللہ اور باقی امت کسی اور کی. دعویٰ کرتے ہو نبی کا اور پیچھے چلتے ہو امتی کے. حرام ہے یہ اسلام میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہ ہیں یا نہیں؟ نہیں ہے رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے دعا کی درخواست کی اور اللہ سے درخواست کی کہ میں اپنے والد ماں کے لیے مغفرت، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. کیا دیوبندی حضرات کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے جبکہ وہ مردوں سے وسیلہ لیتے ہیں؟ کسی بھی مردہ پرست کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو یا سہارنپوری ہو یا چاہے امریکی ہو، چاہے برطانوی ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. صرف دیوبندی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئی ہو؟ کسی چاہے اریلی ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے کہیں کبھی ہو، مردہ پرست کے پیچھے نماز جائز بولو. اور یہ وسیلہ لینا شرک ہے. مردوں